سامنے جا کے اعلان کرتے اعلان عام کرتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ دی تبلیغ نو اللہ دے قرآن نو تے اپنی حدیث نو لوکاں نو سنایا لوکاں نے اگوں بڑا کچھ کیا کسی نے معاذ اللہ مجنون آکھیا کسی نے میرے پیغمبر نو دیوانہ آکھیا کسی نے کچھ آکھیا کسی نے کچھ آکھیا کہ میرا رب اعلان نہیں کرتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس میرا رب اعلان کر کے کیا گیا ترجمہ سن لو 6واں سپارہ جے سورۃ المائدہ جے میرا رب کیا گیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اور ٹھنڈے بابی پڑھ دیا درود نبی پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوبہ میرا پیغام پہنچا دے اللہ میں تیرا پیغام پہنچا دے اللہ میں کلی ساتا لوگ مخالفت کریں گے لوگ میرے نال دشمنی کریں گے اللہ یہ لوگ میرے ساتھ دشمن بن جائیں گے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا سویا جب اے دشمن بن جائیں گے واللہ یعصمک من الناس اے میرے محبوبہ لوگ میدان دے ارادے لے کے آ جائیں اے میرے محبوبہ لوگ دشمنیاں لے کے آ جائیں لوگ مخالفتہ دے اڈے بیل کے آ جائیں اے میرے محبوبہ میں تیرا رب آسمانہ تے اعلان کر کے کہنا وا تیری حفاظت کا ذمہ دار میں وا اے میرے محبوبہ پیغام پہنچا میرا میں آخری گل کرا دے اپنی بات مکمل میرے تے دعا دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرماندے نے میرے آقا نے پھر اعلان تبلیغ عام کر دیتا ہے کہ ایک دن دا ٹائم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن والا آندا ہے اے دا نام کی ہے ابو جہل سارے بولو کی نام ہے ابو جہل اے چھوٹے بچے تسی ذرا چپ کرو مینوں وڈیاں نال گل بات کر لیندے ہو او مسیانے وچ رہ کے مچھیاں کھا کے بھی یار تسی بول دے ذرا بولو کی نام سی ابو جہل آیا تے آ کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روزہ ہے میں اللہ دا نبی ہاں میرے تے اللہ نے کتاب اتاری ہے قرآن میرے تے نازل ہویا ہے میں نہیں منتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچا جی کیویں منو گے انہیں ایسا اپنی مٹھی بند کیتی ہے تے آندا ہے آ جیڑی مٹھی وچ چیز ہے اے بول کے گواہی دے دے تو نبی ہے تے میں من لواں گا میرے آقا فرماندے نے اے چاچا جی دسو میں بولنا یا مٹھ بولے تے آندا کی ہے جے تو حقیقی نبی ہے جے تو اللہ دا سچا نبی ہے تے پھر اے مٹھ وچ جیڑی چیز ہے او بولے تے میں من لواں گا حدیث پاک اندر موجود ہے میرے تے تواڈے آقا نے اس مٹھی والے اشارہ کیتا ہے آقا فرماندے نے مٹھی وچ جیڑی چیز ہے وے اللہ دی رحمت نال بول کے دس من آنا میں کون انہیں جڑے روڑ پڑے نے چھوٹے چھوٹے سلات کنکریاں پڑیاں ہوئیاں نے اے پڑھدیاں نے وَنَشْهَدُ اللَّهَ
کنکریاں بول دیا نہیں بول دیا خلاف فطرت خلاف عادت کم ہو رہے ہیں میرے آقا دے ہاتھی ہو رہے ہیں ایتا نام معجزہ جے میرے آقا علیہ السلام نے حکم کیتا ہے کنکریاں بول پہ دیا نے اللہ کی رحمت آ جاندی ہے یہ مولانا ترجمانی کر جاندے نے فرماتے نے میرا نبی جب پھپے نبیاں سارے اندے وچ چن جی میں پھپ تارے تارے اندے وچ نہیں تڑپے میرا نبی جب پھپے نبیاں سارے اندے وچ چن جی میں پھپ تارے تارے اندے وچ کہاں سبحان اللہ میرے آقا دی مثال داتے آیا کوئی نہ میرے نبی دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ میرے آقا دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ ابو جال آنکھیں دس میری مٹھی وچ کی ابو جال آنکھیں دس میری مٹھی وچ کی روڑا کیتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی جب پھپے نبیاں ساریاں دے وچ چن جویں پھپدا اے تاریاں دے وچ میرے آقا دی مثال داتے آیا کوئی نہ میرے نبی دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ رب آسمان تو اعلان کی کرتے ہیں آوازوں دیے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہ منوں تے تمانوں اپنے قرآن نبی علیہ السلام کے فرمان تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ یہ تھے محترم جناب عثمان یزدانی صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو اب میں بلا تاخیر اپنے آنے والے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا حافظ عادل احمد برجاکی صاحب ان کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور لوگ کیا کہیں گے اس موضوع پر ہمیں نصیحت فرمائیں محترم جناب حافظ عادل احمد برجاکی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين اپنے آپ مسلمان کہلوانے والوں اللہ واسطے گواہی دین والے بن جاؤ عدل دے نال انصاف دے نال اور اگرچہ او گواہی تواڈے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوئے یا والدین دے خلاف ہی کیوں نہ ہوئے والاقربین اور قریبی رشتہ داران دے خلاف ہی کیوں نہ ہوئے یکن غنیا او فقیرا اگرچہ او دولت مند ہی کیوں نہ ہون یا فقیر کمزور ہی کیوں نہ ہون فاللہ اولا بہما اللہ اونا توانالوں زیادہ لائق کہ او دی پیروی کی تھی جائے او دی اتباع کی تھی جائے سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا و بعد لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے آج دے درس قرآن دا اس پروگرام دا جو عنوان تسا احباب نے اشتہارات تے پڑھے اور سماعت بھی فرمایا لوگ کیا کہیں گے دعا فرماؤ کہ اللہ اس عنوان تے مینوں تواڈے سامنے قرآن و حدیث وچوں چند گزارشات پیش کرن دی توفیق عطا فرما دے میرے خیال ہے تو سب بھی شاید ہی اس تو پہلے اس قسم کا عنوان سنیا ہوئے گا اور میں بھی جدوں دا اس میدان چایا میرے خیال ہے شاید میں نے پہلی دفعہ عنوان دیتا گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں لیکن میں جدوں اس عنوان پر غور کیتا بڑی گہرائی تک جا کے دیکھیا تو میں محسوس کیتا کہ واقعتاً اس بات دی اس وقت سانو ضرورت ہے کہ سادہ نظریہ اور سادہ عقیدہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کام کے اندر کہ لوگ کی آخر گے بلکہ ہر عمل کے اندر ساری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ عرش والا رب کی آخے گا جدوں دی ایسا سوچ یہ بنائی ہے نا کہ لوگ کی آخر گے ادوں دیا سارے اندر بدعات عام ہو گئی ہیں
سارے اندر خرافات عام ہو گئی ہیں، سارے اندر اسلام کے خلاف رسومات عام ہو گئی ہیں، سارے اندر غلط قسم دیا عادات عام ہو گئی ہیں، کیونکہ اسی اکثر کام اس واسطے کرتے ہیں کہ اگر نہ کیتا تو لوگ کی آخر۔ میں وہی مثال پیش کرتا ہوں، تقریباً ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈھول بجانا، واجے باجے بجانا اور فوجی بینڈ بنوانا اور یہ سارے بڑے معاملات نے انہاں کے متعلق سب جانتے ہیں کہ اسلام کے وچ جائز نہیں۔ ہر فرقہ، ہر طبقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ فضول خرچی بھی ہے، یہ غلط قسم کی رسم بھی ہے، یہ قرآن تے حدیث کے خلاف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنے آپ میں اہل حدیث کہیں گے وہ بھی ضرور کام کرنے کی کوشش کر دے، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہیں گے وہ بھی شادی بیاہ میں موقع تے ڈھول ڈمکا ضرور کر دے، اگر کوئی اپنے آپ کو محب مصطفیٰ کہیں گے وہ بھی یہ کام ضرور کر دے۔ اور اکثر لوگوں نے اس کام کے پیچھے سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ کام نہ کیتا تو لوگ کی آخر کیوں نہیں ہوتی کرنی، لوگوں کے پیچھے لگے اسی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے لگے اسی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے لگے سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ جڑے بھائی معاف رکھنا، میں کوئی اختلافی عنوان نہیں چھیڑ رہا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، جڑے بھائی میت ہو جان تو بعد مرد کے موقع دے مختلف قسم دیا رسماں کرتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ رسم کا نام دیتا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کدی تساں کسی جگہ پر سنیا ہوئے کہ سنت گل، سنت تیجا، سنت 40واں نہیں نا، کیا کیا جاتا ہے؟ رسم گل، رسم 40واں، رسم سادہ، رسم 10واں۔ عزیز بھائیو، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بھی ہر بندے کو علم ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ آیا ایک اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیتے ہیں کہ نہیں کیتے؟ آپ کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی، آپ کا چاچا ابو طالب فوت ہویا، آپ کا بیٹا عبداللہ فوت ہویا، آپ کا بیٹا قاسم فوت ہویا، آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہویا، آپ کی بیٹی زینب فوت ہوئی، آپ کی بیٹی رقیہ فوت ہوئی، آپ کی بیٹی ام کلثوم فوت ہوئی۔ یہ سارے وہ نے جنہوں نے میرے پیغمبر کی زندگی میں وفات پائی۔ آج تک کسی دنیا کے خطے تے کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں کہ جنہیں اپنے دیکھا ہوئے کہ انہاں کی وفات ہوتے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں رسماں وچوں کوئی رسم کیتی ہوئے جہڑیاں رسماں آج مسلمان کر رہے ہیں۔ اور جدوں انہاں مسلمانوں نے پوچھا جاتا ہے تسی یہ کام کیوں کرتے ہو جب تے حدیث تو ثابت نہیں، قرآن تو ثابت نہیں، یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے جی برادری جین نہیں دیتی، اگر یہ کام نہ کیتا تو لوگ کی آخر، لوگ آخر کے پیو مر گیا انہیں شکر کیتا ہے، لوگ آخر کے ماں مر گئی انہیں شکر کیتا ہے، انہیں جناب پچھو انہوں نے سامنے ثواب پہنچایا ہی نہیں۔ اچھا اس شریعت نہیں، کوئی بندہ نہیں آتا کہ اس واسطے میں کرنا کہ اللہ کی آخے گا، اس واسطے میں کرنا کہ رسول اللہ کی آخر گا، اس واسطے میں کرنا کہ قرآن کی آخے گا، حدیث کی آخر نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں اس واسطے کرنا ہے لوگ کی آخر گے، ماری کی ہے، برادری کی آخے گی، موقعی کی ہے، انہیں جو کبھی نہیں کہ دیکھ چولہ
حضرات یہ تے اتنے قیاس کرتے کرتے تسی اپنی زندگی دے سر تو لے کے پیروں تک معاملات نو دیکھو صبح تو لے کے شام تک اسی کتنے معاملات نے جڑے صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ لوگ بولو کی آخر لوگ کیا آخر میں داڑھی رکھ لی لوگ کی آخر گے میں سر دے والا دا سوانتا وچکاروں کر لیا لوگ کی آخر گے میں سلوار تہنیا کو اتھے کر لئی لوگ کی آخر گے میں داڑھی رکھ لئی لوگ کی آخر گے میں نماز ہاتھ سینے تے بننا شروع کر چھڑ لوگ کی آخر گے میں رفلی دے شروع کر چھڑ لوگ کی آخر گے میں آمین اچھی آخر لوگ کی لوگ آخر کے بھابی ہو گئے لوگ آخر کے بھابی ہو گئے اللہ اللہ اسی لوگاں کو ڈر کے سنت چھلی ہونے لوگاں کو ڈر کے قرآن چھلی ہونے لوگاں کو ڈر کے نبی پاک دی حدیث چھلی ہونے ایمان نے دسو میرے پیغمبر علیہ السلام نے امانت داری نے دیانت داری نے یہ بات کا جواب دے رہے سارے زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے ایک الماری میں داری کینچی لائی بولو اس طرح لایا مشین پھیری کوئی شے نہیں لائی اسی یہ لگی ہوتے ہیں کالے واسطے میرا جی میں داری رکھ لئی تو لوگ آخر مولوی ہو گئے لوگ آخر پروانہ ہو گیا لوگ یہ خدانا کام میں کرنا شروع کر سنت ہے جی ٹھیک ہے جی ماننے ہیں جی سنت بھائی حدیث ہے وہ جی مان لیا جی حدیث ہے اور پھر کچھ زمانے دے نال چلنا میرے لوگ کی آخر اور میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہونے جنہوں اساں اپنیاں بدعملیاں دی وجہ تو اللہ دی مگر دی اللہ نہ کرے کبھی یہ ہو جائے کام ہوئے کہو آمین اچھی آخر اور میں تو اللہ جنت تو بچن دی دعا دی تھی آمین نے بہت چھوڑو اسی یاد انہوں پھیرا لگی جانا چاہیے اللہ تو ہمیں سارے کو جہنم کو بچا کے رکھے اللہ میرا تو ہمیں سارے کو جہنم کی تتی ہوا کو بھی محفوظ فرمائے اللہ سانو اپنی رحمت کے نال جہنم کو بچا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے کہ جے کل اللہ نہ کرے ساڑیاں بد عملیاں دی وجہ تو پکڑ آ گئی تے جنہ لوگوں نے پیچھے لگ کے اسی کتابوں سننے کی مخالفت کرنے ہیں انہاں کو کسے سانو چھڑان ہونے قرآن لکھے ہے کہ یہ آواز تو سیٹ کی تھی اگر کر دیو تو مہربانی اج ایمان پر تو انہیں دی کاریاں لوڑ ہوندی ہو جو گراتا کرا ہاں تے کل سمجھا دی ہوندی ہو کل اپنی بھول جاندی ہے جزاکم اللہ قرآن دے اندر لکھے ہے قرآن کی یاد ہے اللہ فرماندے نے آؤں ٹھیک ہے بات اونچی کر دے بس فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس سورت آبا سے تریہ پار ہے تو ایدے اندر میرے رب نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے جدو قیامت کا دن ہوئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جدو قیامت کی چیخ آ جائے گی قیامت سلسلے آ جائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ کہ قیامت والے دن آدمی اپنے بھائی نو چھڈ کے نس جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ قیامت والے دن اپنی ماں نو چھڈ کے نس جائے گا وَبَنِيهِ اپنے بیٹے نو چھڈ کے نس جائے گا اپنے باپ نو چھڈ کے نس جائے گا اپنی بیوی نو چھڈ کے نس جائے گا اپنی اولاد نو چھڈ کے نس جائے گا اولاد اپنے والدین نو چھڈ کے نس جائے گی کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا نہ بیوی خامن دے کم آئے گی نہ اولاد والدین دے کم آئے گی نہ والدین اولاد دے کم ہوں گے نہ بھائی بھائیاں دے کم ہوں گے نہ بہناں بھراواں دے کم ہون گیاں نہ بھرا بہناں دے کم ہون گے نہ دوست دوستاں دے کم ہون گے ایک تے لکھیا دوستیاں دی گل ہے
اللہ کو کہیں ساڈے یار بڑے پکے نے وہ تے آندے نے آخر تک اسی تواڈے نال رب دا قرآن جو کہندا وہی سچ ہے اللہ فرماندے نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ساریاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں ساریاں دوستیاں ٹوٹ جان گیاں سارے رشتے ناتے ٹوٹ جان گے سارے تعلقات ٹوٹ جان گے اور دن اگر کوئی دوستی قائم رہے گی تے تقوی دی بنیاد والی دوستی قائم رہے گی پرہیزگاری دی بنیاد تے دوستی قائم رہے گی ایمان دی بنیاد تے جڑی دوستی ہوئے گی وہ قائم رہے گی باقی ساریاں دوستیاں ٹوٹ جان گیاں کوئی دوست دوست دے کم نہیں آئے گا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار دے کم نہیں آئے گا کوئی عزیز کسی عزیز دے کم نہیں آئے گا اللہ وجہ کی ہے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ اور دن ہر بندے نو اپنی پئی ہونی ہے ایدہ ترجمہ پنجابی دے اندر تم سنا رہے ہو لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ قیامت دا دن ہونے ہر بندے نو اپنی پئی ہونی ہے ماں نو اپنی پئی ہونی ہے باپ نو اپنی پئی ہونی ہے بھراواں نو اپنی پئی ہونی ہے بہناں نو اپنی پئی ہونی ہے اولاد نو اپنی پئی ہونی ہے بیوی نو اپنی پئی ہونی ہے خاوند نو اپنی پئی ہونی ہے بلکہ حدیث میں چاہتے ہیں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن تے او دن ہے کہ جدن نبی بھی ایلی پکارتے ہون گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اللہ مینوں بچا لے آدم علیہ السلام پکارتے ہون گے رب نفسی اللہ مینوں بچا لے نوح علیہ السلام پکارتے ہون گے رب نفسی اللہ مینوں بچا لے حضرت زکریا یحییٰ اسحاق یعقوب یوسف موسیٰ داؤد اور سلیمان سارے نبی پکارتے ہون گے رب نفسی اللہ مینوں بچا لے اللہ مینوں بچا لے اور جتنے نبیاں نو بھی اپنی فکر پئی ہونی ہے اور تن دس تیرے یار کتھے کم آؤں گے تیرے دوست کتھے کم آؤں گے تیری برادری کتھے کم آئے گی تیرے تعلقات کتھے کم آؤں گے اور تن کسے کم نہیں ہونا اور تن اگر کم ہونا ہی تے رب دی رحمت نال تیرے کیتے ہوئے عملہ نے تیرے کم ہوئے تے اعمال اسی لوگاں دے پیچھے لگ کے چھڑ دینے ہیں سنت دی تابعداری لوگاں دے پیچھے لگ کے چھڑ دینے ہیں قرآن دے احکامات لوگاں دے پیچھے لگ کے چھڑ دینے ہیں اور کئی قسم دیاں خرافات کئی قسم دیاں بدعات کئی قسم دیاں رسماں کئی قسم دے غلط کم اسی لوگاں دے پیچھے لگ کے کرنے ہیں اور یارو انہاں لوگاں نے کل قیامت کو تواڈے ول پرت کے ویکھنا بھی نہیں جنہ واسطے تسی یہ سارے کم کر کے آندے ہو جے اے نہ کیتا تے لوگ کیا کرو گے کسے نہیں پرت کے تینوں ویکھنا کسے تیرے کم نہیں آنا اللہ اللہ شیطان ہے نا شیطان ابلیس اے اپنے منن والیاں نو اپنے پیروکاراں نو سبل بال دکھاندا ہے آندا آ کم کر لے او خیر سلام میں تینوں کڈا لاں گا آندا نا دل وچ خیال او فلانا مینوں کڈا لے گا او فلانا کڈا لے گا وہ انج کم کر لئیے فلانا پہنچ پائے گا فلانا پہنچ پائے گا یہ سارے خیال غلط کم دی طرف برائی دی طرف جدوں ہوندے نے یہ شیطان دی طرف ہوندے نے تے اے کی آندا ہے آندا خیر صلاح کر لے انج کر کے نکل جائے گا او کر لے فلانا تینوں کڈا لے گا انج کر کے کر لے او تو بچ جائے گا کچھ نہیں ہوندا تینوں تسلیاں دیندا ہے تشفیاں دیندا ہے لیکن یہ ساری گلاں صرف دنیا دی حد تک جے کل قیامت والے دن دے متعلق رب نے قرآن وچ نقشہ کھچیا ہے حضرت عامر سماعت فرما لیا دے قیامت دا دن ہونے تے اے شیطان نو رب نے پھڑیا ہونے تے اے دے پیروکار بھی سامنے ہونے نے نا تے اے دے پیروکاراں نے شیطان نو آکھنا اے نہ آکھنا وہ قرآن کہندا ہے وقال الشیطان لما
فلما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ألا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. کل قیامت کا دن ہے جدو رب دی طرفوں پکڑ آ جانی ہے. اللہ مینوں تانوں اپنی پکڑ تو محفوظ فرما لوے. اللہ مینوں تانوں اپنے عذابات تو بچا لوے. رب مینوں تانوں ہر قسم دے غضب تے قہر تو محفوظ فرما لوے. اللہ فرماتے نے کل قیامت نو جدو میں جناب پھڑ لینے ہاتھ کڑیاں لگ جانیاں نے تے اے شیطان دے پیروکاراں نے شیطان نو پھر آواز دینی ہے. اے ناک نے اور تو دنیا دے اندر آنا سے انج کر کے بچ جاواں گے. بزرگ بچا لیں گے, پیر بچا لیں گے, ولی بچا لیں گے, امام بچا لیں گے, فلانے کرنی والے بچا لیں گے, فلانی سرکار بچا لے گی, فلانے سائیوری بچا لیں گے, فلانے حاجیوری بچا لیں گے, فلانے مولویوری بچا لیں گے. اور دنیا دے اندر تو سانو بڑیاں گلاں سنانا سے اج ہن پھس گئے ہاں. ہن دس نا کہڑے پاسے نکلیے کوئی راہ دس. جدوں اے آکھن گے نا شیطان نو ہن دس کہڑے پاسے نکلیے تے اے اگوں جواب دے گا. جیڑا جواب انہیں قیامت والے دن دینے رب دی رحمت ویکھو رب نے دنیا دی سانو دس چھڑیا تاکہ اسی اے دے فریب دا شکار نہ ہو سکیے, اے دے داء دا شکار نہ ہو سکیے, اے دے دھوکے وچ نہ آ سکیے. اے نے قیامت والے پتہ کی آکھنا جے اے نے آکھنا ان اللہ وعدکم وعد الحق. اور میرے پیچھے چلن والے ہو اے آکھن والے ہو قرآن دی مخالفت کر کے لوگ کی آکھن گے جے میں اے گل من لواں حدیث دے اوتے چلن دے پیچھے آکھن والے ہو جے میں حدیث من لواں تے لوگ کی آکھن گے, جے میں سنت من لواں تے لوگ کی آکھن گے. اے تانوں دنیا دے اندر میں خیال پاندا رہا باقی رہی گل اج دی تے سن لو. ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے جڑے وعدے تواڈے نال کیتے سن سارے سچے وعدے کیتے سن تے جڑے میں وعدے کیتے سن اور سارے جھوٹے وعدے سن. میں تے سارے وعدیاں دی مخالفت کر دتی ہے, میں تے سارے دی خلاف ورزی کر دتی ہے. تے رہی گل ہن تسی مینوں واجا پہ مارتے ہو, مینوں لعنتاں پہ کرتے ہو, مینوں ملامتاں پہ کرتے ہو. تو سنو فلا تلومونی, اج مینوں ملامت نہ کرو. اے قیامت والے دن شیطان نے آکھنا جے اج مینوں ملامت نہ کرو. اور ظالما اور کنوں آکھیے تو ہی تے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے. انفسکم, اپنے آپ نو ملامت کرو. میں تانوں سنگل نہیں سن مارے, میں تانوں رسیاں نہیں سن بنیاں, میں تانوں دھکے نال نہیں سن لے کے آیا, میں تانوں زبردستی نہیں سی کیتی, میں تانوں جکڑ کے نہیں سن لے کے آیا, میں تانوں پابند نہیں سی کیتا. الا دعوتکم, میں تے صرف آواز ماری سی. فاستجبتم لی, تساں سارے میری گل من لئی, میری آواز تے لبیک کہہ چھڑیا. میں تے صرف آواز ماری سی گانیاں دی صورت دے اندر, میں تے صرف آواز ماری سی قوالیاں دی صورت دے اندر, میں تے صرف آواز ماری سی رسمہ دی صورت دے اندر, میں تے صرف آواز ماری سی شریعت دی مخالفت دی صورت دے اندر, میں تے صرف آواز ماری سی اللہ دے قرآن دی مخالفت دی صورت دے اندر, میں تے صرف آواز ماری سی نبی پاک دی سنت دی مخالفت دی صورت دے اندر. تے میں تیرے دل وچ گل پائی کہ جے تو سنت تے عمل کیتا لوگ کی آکھن گے. میں تیرے دل وچ گل پائی جے تو قرآن منیا لوگ کی آکھن گے, جے تو سنت منی لوگ کی آکھن گے, جے تو سنت منی لوگ کی آکھن گے. میں تے صرف تیرے دل وچ خیال پایا, تو میری گل من لئی, قصور تیرا میرا نہیں. اج مینوں ملامت نہ کر, اپنے آپ نو ملامت کر. تے رہی گل چھڈن چھڑان دی, ما انا بمصرخکم وما انتم
خسرے خیر میں تہانوں چھڑانا تے دور دی گل میں تے اپنے آپ نوں بھی اج جہنم تو چھڑا نہیں سکدا اور میرے دوستوں تے بزرگوں مشیانے تے رہن والے تے سجے کھبے اور والے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے تواڈے نال کوئی دشمنی نہیں کوئی ویر نہیں کوئی اختلاف نہیں تسی میرے بزرگوں میرے دوستوں عزت اور احترام کے قابل ہو میں تواڈے نال اللہ واسطے محبت کرنا رب دی رضا واسطے تواڈے کول آیا میں اللہ دی رضا واسطے تیری خیر خواہی دے جذبے نال بات کہہ رہا ہر رسم ہر بدعت دے اوتے عمل کرن تو پہلا سوچ لے اللہ کی رکھے گا خدا رسول کی آکھے گا کل قیامت والے دن سامنا دینا دعا نہیں ہونا نا اللہ کی آکھے گا تو لوگاں پیچھے لا کے مینوں چھڑ دیتا سی اور میں تینوں پیدا کرنے والا میں تینوں بنانے والا میں تیری پرورش کرنے والا میں تینوں جوانیاں چڑھانے والا میں تینوں کھوانے والا میں تینوں پیانے والا میں تیری غمیاں خوشیاں دا مالک میں تیری ساواں دا مالک میں تیری بیماریاں تندرستیاں دا مالک میں تیرے رزق دا مالک اور تو لوکاں دے پیچھے لگ کے مینوں چھڑ دیتا تے جس نبی نے تیرے واسطے راتاں جاگ جا کے دعاواں کیتیاں جس نبی نے تیرے پیچھے مارا کھادیاں تو لوگاں دے پیچھے لگ کے اس نبی نوں چھڑ دیتا ایمان نال دسو جب اللہ کل قیامت میں سوال کرے گا تو میرے دوارے کو کی جواب ہے کوئی ہے جواب کو دے سکو گے اللہ کو مطمئن کر سکو گے تو جے نہ مطمئن اللہ کو کر سکے تو پھر کی ہوئے گا پھر تو جہنم میں نہیں جانا چھوڑ دے ہوئے نظریہ اور عقیدہ کے لوگ کی آکھن گے جینا سکھو اللہ واسطے مرنا سکھو اللہ واسطے آجری قربانی دے موقع تے ایت پڑھنا سے رکھ چھڑی جے نا اینو صرف قربانی دے موقع تے نہ پڑھیا کرو اینو کدی اونج بھی دھیان کر کے دیکھ لیا کرو آندی کی ہے قل ان صلاتی آندی ہے کہ نہیں آندی قل ان صلاتی نہ آندی ہے پڑھو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یہ 8ویں پارے کے اندر موجود ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دو دنیا کے لوگوں کو دس دو دنیا کے اندر اس بات دیا تمہ مچا دو ہر بندے تک پیغام پہنچا دو اللہ کی آنکھا فرمایا انہوں کہہ دو قل انہوں کہہ دو ان صلاتی اور لوگوں میری نمازاں ونسکی میری قربانیاں ومحیایا میری زندگی دا ہر عمل ومماتی میرا مرنا میرا جینا میرا مرنا میری قربانیاں میری نمازاں للہ رب العالمین اے لوگوں واسطے نہیں اے برادری واسطے نہیں خاندان واسطے نہیں پنڈ والے واسطے نہیں شہر والے واسطے نہیں رشتہ دار واسطے نہیں عزیزاں واسطے نہیں انہاں لوگوں واسطے نہیں سونیا کدے واسطے نے فرمایا میری زندگی تے میری موت میری نمازاں تے میری قربانی اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین واسطے ہے کدے واسطے ہے کہتا کی مطلب ہے اللہ نے اس آیت کے ذریعے اپنے پیغمبر کو کی اپنے پیغمبر کے ذریعے سانو کی دسیا ہے دسیا ہے وہ کہ تواڈے نبی دا مرنا جینا کدے ہوئی تے تواڈا لوکاں واسطے کیوں ہے تسی لوگاں پیچھے کیوں مر جاندے ہو تسی لوگاں پیچھے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیندے ہو تسی لوگاں پیچھے کیوں بدعت کرتے ہو تسی لوگاں پیچھے کیوں غلط رسماں اپناتے ہو تسی لوگاں پیچھے کیوں خرافات کا شکار ہوندے ہو تسی لوگاں پیچھے کیوں اقوانیاں دا منہ لال لے کے تے اپنا چپیڑ مار کے لال کر لے دو کیوں یہ تو کھانو دیندے نے یہ پینو دیندے نے کیوں جی دسو آپ پورے مچھیانے ناگرے سجے کھبے سارے دے وچوں پنجاب چوں گجرات وچوں
کوئی تہاڈی عزت دا مالک دسو؟ کوئی تہانوں ذلیل کر سکتا ہے؟ کوئی تہاڈی روٹی دا مالک؟ کوئی تہانوں بھکھا مار سکتا ہے؟ کوئی روٹی دے سکتا ہے؟ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ کوئی بیماری دے سکتا ہے؟ کوئی شفا دے سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے تو کام تسی لوکاں واسطے کرتے ہو؟ یہ تیری عزت دا مالک، تیری سمت دا مالک، تیری روٹی دا مالک، تیرے رزق دا مالک، تیری زندگی دا مالک، تیری موت دا مالک، تیرے جمن دا مالک، تیرے مرن دا مالک، تیری ہر شے دا مالک، تیرے نفع دا مالک، تیرے نقصان دا مالک، اور تینوں تے مرنا تے جینا ہو دے واسطے چاہیے سی تو لوکاں پیچھے مرتا پھرنے۔ ایک بندہ ویاہ کرتا ہے اپنے پتر دا کہ آندا ہے میں سارے شہر دے بڑے بڑے سارے بنائے نے تے روٹی میں انجدی پکانی ہے کہ کوئی بندہ گل نہ کر کے جا سکے، کوئی بندہ گل نہ کر کے جا سکے۔ میں کسی کی گل نہیں سن، مالدار سی انہیں 20 ڈشاں پکائیاں، جیڑی جیڑی شے پک سکتی سی انہیں پکائی، کوئی کسر انہیں نہ چھڈی، آلہ تو آلہ پکان والے آئے انہیں کھانا پکایا، بہترین کھانا تیار ہوا، لوگاں کھادا، صفت کی تھی کیا بات ہے جی، بلے بلے تو جاتے جاتے آ گیا اینی فضول خرچی کرنے میں لگی لوگ سی کھاتا ڈکار ماریا بلے بلے کی تھی جاتے کی کہہ گئے اینی فضول خرچی کر دی وہ جنہیں پچھو مریا سی وہ پھر گل کر گیا آندہ جنازہ میرا پڑا گھروں نے جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے ہیں۔ لوگوں رب واسطے جینا سیکھو، اللہ واسطے مرنا سیکھو، ہر عمل اللہ واسطے کرنا سیکھو۔ چھڑ دیو لوگوں نے لوگ کی آندے ہیں اور اللہ سے جلال دی قسم میں اپنا ذاتی تجربہ پیش کر سکنا اللہ دی رحمت نال اساں سنت نو اپنایا لوگوں دی پرواہ چھڈی، اساں حدیث نو اپنایا لوگوں دی پرواہ چھڈی، اساں کتاب و سنت نو اپنایا بڑے بڑے مگر مچھا دی پرواہ چھڈی۔ اللہ دی رحمت دے نال رب نے عزت بھی دیتی، انہاں تے غلبہ بھی دیتا، مقام بھی دیتا، شان بھی دیتا۔ ایویں ایک بھلیکھا ہے کہ جے میں نہ کیتا تے لوگ کی آکھن گے کی کہہ رہے کہ لوگ آکھن دے جواب دے تو اے سوچ اللہ کی آکھے گا، اے سوچ ادا رسول کی آکھے گا۔ کل قیامت میں جانا جنا حوض کوثر دے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ جس منہ نال بدعتاں کرتے ہو، جس منہ نال کتاب و سنت کے خلاف رسما کرتے ہو، جس جسم دے نال کتاب و سنت کے خلاف خرافات اپناندے ہو، یہ جسم لے کے جاؤ گے حوض کوثر دے جا کے آتوں کے سونے پلا کوثر۔ پھر تو یہ جواب ملنا نا سوکن سوکن لمن خیر بادی، اور میرے پیچھوں میرے دین بدل دین والے دفع ہو جاؤ، ایک گھٹ بھی تو نصیب نہیں ہونا۔ کدھر جا کے سامنا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم چھڑ کے غیران میں منن والے کتنے اللہ کا سامنا کرو گے جا کے؟ اللہ نے قرآن کیا ہے، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ احزاب، سورۃ احزاب 21واں پارہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میری گفتگو کوئی لچھے دار تقریر کوئی نہیں، میرے آر گلا جڑیاں میرے موضوع دیتا گیا وہ مطابق بنتی یہ دے اس بات شعر و شاعری بھی میرے کو نہیں ہوندی تو تہاڈی مہربانی تسی برداشت کر لیا جے تے سماعت فرما لیا جے تے دعا کرا کہ اللہ مینوں تانوں عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جے انہاں گلاں تے سا عمل کر لیا تے رب دی قسم کامیابی مل جائے گی۔ تے ساڈا مرنا جی نا اللہ واسطے ہو گیا، ساری زندگی ساری موت رب واسطے ہو گئی تے اللہ دی قسم قیامت نو بلے بلے ہو جائے گی۔ قرآن کی یاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو، النبی میرے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والوں انہاں دیا جاناں نالوں زیادہ پیارے نے، میرے نبی ایمان والوں انہاں دیا جاناں نالوں زیادہ عزیز نے، اے میرے نبی ایمان والوں انہاں دیا جاناں نالوں زیادہ محبوب نے۔ اور پتہ کی لگا اس آیتو جیڑا ایمان والا اللہ دے نبیوں نو زیادہ عزیز نے، جیڑا ایمان والا انہوں اپنی پرواہ نہیں، انہوں نبی پاک دی پرواہ ہوئے گی، جیڑا ایمان والا انہوں اپنا خیال نہیں ہوئے گا، انہوں نبی پاک دا خیال ہوئے گا، جیڑا ایمان والا انہوں برادری دا خیال نہیں ہوئے گا، انہوں نبی پاک دا خیال ہوئے گا، جیڑا ایمان والا انہوں لوگوں دا خیال نہیں ہوئے گا، انہوں اللہ دے رسول دا خیال ہوئے گا، جیڑا ایمان والا انہوں کائنات دی اسی انسانیت دا اے جناب ڈر نہیں ہوئے گا، انہوں خیال ہوئے گا اور نزدیک محبوب ہستی ہے تے امام الانبیاء محمد رسول اللہ دی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا ایمان والا اور سنت مننے گا لوکاں پیچھے نہیں لگے گا، جیڑا ایمان والا اور نبی دی حدیث مننے گا لوکاں پیچھے نہیں لگے گا، جیڑا ایمان والا اور نبی دے فرمان مننے گا لوکاں دی رسماں پیچھے نہیں لگے گا، جیڑا ایمان والا اور نبی دے قول پیچھے لگے گا، نبی دی سنت پیچھے لگے گا، اور لوگاں دی خرافات اور رسومات پیچھے نہیں لگے گا، جیڑا حدیث چھڑ کے سنت چھڑ کے قول نبی چھڑ کے فرمان رسول چھڑ کے اور دے پیچھے لگے گا، ایک مطلب ہے انہوں نبی پاک زیادہ عزیز نہیں، انہوں دوسرے لوگ زیادہ عزیز نے، جدو نبی پاک عزیز نہ ہوئے دوجے زیادہ عزیز ہوئے جے سمجھ لو کہ بندہ ایمان والا کوئی نہیں۔ آئے کروائے تسی اکثر بیان بھی کرتے ہو، سوندے بھی ہو، سناندے بھی ہو، میرا ماں کو سنتے ہو، ماسٹر کو سنتے ہو، سکولہ جو کالجہ حتیٰ کہ سیاسی ڈالا بھی اپنی سیاست چمکان واسطے حدیث سناتا ہے جی جلسہ کامیاب کرنا سے کیلی حدیث لا یؤمن احدکم آمدی ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آتے بھی جو کوئی اس ویلے تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اور دی اولاد نہ لو اور ماں باپ نہ لو اور ساری برادری نہ لو اور خاندان نہ لو اور رشتہ دار نہ لو سارے انسان نہ لو ساری کائنات نہ لو جب تک میں زیادہ محبوب نہیں ہو جاندہ میرے نالوں زیادہ محبت نہیں کرتا اس وقت تک مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث اکثر بیان کرتے سنتے ہو نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو نقص ہے جی تو پھر باقی ایمان نامکمل ہے۔ اشیاء بھی تسی سن دو رہتے ہو ایتی گل ہے یہ صرف سنن تک ہی ہے، یہ صرف بیان کرن تک ہی ہے، یا پوسٹر بنا کے تھلے اپنی تنظیموں کے نام لے کے اڈیاں کے اوتے تے گلیاں کے کولیاں تے لان واسطے ہی ہے، عمل کنے کرتے اس حدیث کے مطابق بننا کنے میں بھائی مفہوم تے ہی حدیث دا کہ مومن ادو بنو گے جدو ساری کائنات نال ود کے پیار کدے نال ہوئے گا بولو نبی پاک تے نبی پاک نال پیار دا تقاضا کی ہے کہ جو نبی پاک نے آکھیا او من لئیے، جو نبی پاک نے کیتا او من لئیے، جو نبی پاک نے حکم دیتا او من ایمان نال دسو ہاں کہ جو نبی پاک نے حکم دیتا ہے اسی مننے، جو نبی پاک نے آکھیا اسی مننے ہاں، جو نبی پاک نے کیتا ہے اسی مننے ہاں۔ اپنے عام کاروبار ڈھول دکان تے ڈھول دو میں بھائی نو آکھیا میں کہا یار جھوٹ نہ بولیا کرو آندا مولوی جی ہوڑے کیڑیاں گلاں کردے ہو تسی جھوٹ تو بغیر تے مارکیٹ ٹردی نہیں، جھوٹ تو بغیر تے کاروبار نہیں چلدا دکان ٹردی نہیں، تسی ہن جھوٹ نہ بولیا کرو۔ کاروبار
اسی نبی پاک دی مخالفت، خوشیاں دے اندر اسی نبی پاک دی مخالفت. 6 دن 7 دن ساڈے گھر ڈھولکی بجتی، بم چھڈنے اسی برات کھڑن والا دن، چتاری بور دی اسی جناب فیرن کرنے ہاں، چھرلیاں پٹاخے چلانے ہاں، 3 4 دن اسی مرچا لا چھڑنے ہاں سارے بازار دے اندر. اور پھر اس کے علاوہ کنیاں کو رسم نے، کدھرے گوڈا بننے والی، کدھرے جوتی لکان والی، کدھرے دودھ پیان والی ہے جی، کدھرے کوئی رسم کدھرے کوئی رسم. ایمان نہ دسو یہ رسم اسلام وچ ہے؟ جہاں اسلام رسول ناراض نہ ہو جائے، میرا قبیلہ ناراض نہ ہو جائے، میرے قرم ناراض نہ ہو جان، میرے دماد ناراض نہ ہو جان، کیوں جی اسی اینا پیچھے لگ کے کتاب اور سنت کی مخالفت کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پوچھو اپنے آپ کو، اسی مومن ہاں؟ پوچھئے اپنے اندروں فتوا لئیے، اپنے اندروں عدالت کرو، فیصلہ لئیے، کیا اسی مومن ہاں؟ اسی آنے لوگ کیا کہیں گے؟ کاش اسے سوچیا ہوندہ کہ اللہ کیا کہے گا. حدیث جڑی میں 2 پیش کی دیا ہے، انہاں کی آیا کہ نبی پاک مومناں نوں سب نالوں زیادہ کی نے عزیز. بولو تسی ناراض ہی ہو گئے، باتوں چھوڑے ناراض کو گل تو کرو نا. ہاں جی، نبی پاک سارے مومناں نوں ساری کائنات پر ود کے محبوب نے. یہ تے نبی پاک دی گل ہے. تے رہی گل اللہ دی، تے جڑی میں ایت شروع دے اندر پڑھی ہے نا، تسی کئیاں نے سوچیا میں جنہاں کو قرآن کا ترجمہ ہوندا کہ اس آیت دا بڑا اس موضوع نال کی تعلق ہے. اللہ تعلق سنو کی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو تسی سارے ایمان والو الحمدللہ ہے ہو؟ شک لگدا جی نہیں؟ پھر آنکھوں اچھی الحمدللہ اسی ایمان والے ہیں. کمیاں کوتاہیاں ضرور نے پر اسی الحمدللہ ایمان والے ہیں. آنکھوں کیوں ڈرتے ہو ہے جی؟ اور مشرک اپنے دعوے کرنے کے ڈردا نے، تسی ایمان والے ہو کے ڈرتے ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، ایمان والے ہو نا. تو پھر اے خطاب کنہاں نوں ہے؟ تانوں، مینوں، مولویاں نوں، مقتدیاں نوں ہے جی، بھائی غضنفر صاحب نوں، تانوں سارے نوں، چوتھریاں نوں، لمبرداراں نوں، سارے نوں خطاب. جڑا ایمان والا نوں خطاب ہے. یہ آخیا اللہ نے سانوں، فرمایا اے ایمان والے ہو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہی دیو اللہ واسطے دیو، پیسیاں نہیں نہ دیو تے انصاف نہ دیو. گواہی دیو کدھر واسطے دیو؟ پیسیاں نہیں، گواہی بیچنی نہیں. اگر گواہی دین دی لوڑ پی جائے تو پیسے پیچھے گواہی نہیں دینی. کدھر نہیں گواہی دینی ہے؟ شہداء للہ. پتہ چلے حکمت کی ہے؟ اللہ نے جو کہ اللہ واسطے گواہی دیو، اور پیسے واسطے گواہی دے لگیا بندہ 100 رتو بدل کر لیندا ہے. اپنا پیسے بدھاؤن واسطے رتو بدل، اور اس پاس روپیے چوکھے لگتے ہو تو پاسا اتلا مار لینا ہے، اور تو روپیے چوکھے لگتے ہو تو پاسا اتلا مار لینا ہے. جی تو اللہ کی رضا واسطے گواہی دینی ہے، پھر بندہ ایترو ایتل ہو سکتا. پھر کوئی سچی ہونی ہے، پھر گل حق دی ہونی ہے. اور میں دعا بن جو اللہ واسطے تے انصاف نال گواہی دیو، بالقسط انصاف نال گواہی دیو. اگے رب نے کیا گیا اور میں ولا انفسکم، او گواہی تواڈے اپنے الٹی کیوں نہ جاندی ہوئے، اور گواہی تواڈے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاندی ہوئے. اگے کیا گیا فرمایا وبالوالدین، اور گواہی تواڈے ماں پیو دے خلاف ہی کیوں نہ جاندی ہوئے. والاقربین، اور گواہی تواڈے قریبی رشتہ داراں دے خلاف ہی کیوں نہ جاندی ہوئے. کئی لوگ گواہی بدل چھڑتے ہیں، اور یار بندہ مارا میں کہ چلو خیر صلی ہے، میں مارے کا خیال کر لیا. رب کہتا ہے یکن غنیا او فقیرا، جدے حق میں دیا جدے خلاف تسی گواہی دے رہے ہو، اور فقیر تاوی گواہی حق دی دینی ہے، اور بندہ مالدار ہے پھر بھی گواہی حق دی دینی ہے، اور خلاف جا رہی ہے پھر بھی حق دی دینی ہے، اگر وہ حق میں جا رہی ہے پھر بھی حق دی دینی ہے. گواہی سچی دینی ہے. اے فقیر دی فقیری نہیں دیکھنی، دولت مند دی دولت نہیں دیکھنی، غریبی رشتہ داراں کا خیال نہیں کرنا، ماں پیو نہیں دیکھنا، اپنے آپ نہیں دیکھنا. گل
گل حق دی کرنی ہے، گل سچ دی کرنی ہے، گواہی سچی دینی ہے۔ اللہ کیوں فرمایا فاللہ اولا بہما، ایک پاسے دولت مند ہوئے، ایک پاسے ماڑا ہوئے، ایک پاسے رشتہ دار ہون، ایک پاسے والدین ہون، ایک پاسے تیری اپنی ذات ہوئے، ایک پاسے اللہ ہوئے، ان سارے نال زیادہ حق اس بات کا کیوں نہ خیال کیتا جائے کون ہے، تو یا اللہ؟ بولو تو زیادہ حقدار ہے کہ اللہ؟ تیرے ماں باپ زیادہ حقدار نے کہ اللہ؟ تیری برادری زیادہ حقدار ہے کہ اللہ؟ اور مارا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ؟ تگڑا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ؟ اور میں اللہ زیادہ حقدار ہے، اس واسطے لوگاں پیچھے لگ کے اللہ نو نہ چھڈی، اللہ پیچھے لگ کے لوگ چھوڑ دے تے پرواہ نہ کرے۔ اللہ پیچھے لگ کے لوگ چھوڑ دے تے پرواہ نہ کری، تے پر لوگاں پیچھے لگ کے رب نو نہ چھڈی۔ کیوں؟ سارے لوگ ساری کائنات تینوں کھان نو نہیں دیندے، کھان نو کون دیندا ہے؟ تینوں کوئی پیر نو نہیں دیندا، پیر نو کون دیندا ہے؟ تو بیمار ہو جائے تو شفا کون دیندا ہے؟ تینوں اگر اولاد دی لوڑ ہوے تے اولاد کون دیندا ہے؟ اللہ۔ تو کھا ہوے تے روٹی کون دیندا ہے؟ اللہ۔ تندرست ہوے تے فراوانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ تینوں بارشاں دی لوڑ ہوے تے میਂਹ کون پاندا ہے؟ اللہ۔ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے نا، تے پھر اللہ ہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ سارے نو چھڑ دے تے کلے اللہ دی من ہے۔ اور رب قرآن میں کہتا ہے اللہ دا خیال کر، اللہ دی طرف توجہ کر، لوگاں ول نہ ویکھی۔ اسی کی ہونے اللہ دی خیر صلاح لوگ راضی رہنے چاہیے، رسول اللہ دی خیر صلاح لوگ راضی رہنے چاہیے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے نام نبی پاک فرماتے ہیں عمر تینوں میرے دل کنی کو محبت ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی محبت ہے، ساری دنیا تو ود کے تہاڈے نال پیار ہے۔ فرمایا تیری اپنی جان تو ود کے بھی تینوں میرے نال پیار ہے؟ کہنے لگے نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، گل سچی ہے، ساری دنیا تو ود کے تہاڈے نال پیار ہے، پر تو اپنی جان تو ود کے تہاڈے نال پیار ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر قرآن کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی دی ذات تے مومنوں انہاں دی اپنی جاناں تو نہیں زیادہ عزیز ہونی چاہیے، تے تو میں اپنی جان تو ود کے تسی عزیز نہیں، تو مطلب ہے ایمان وچ کمی ہے۔ حضرت عمر فرمانے کے سونے کہ ایک گل ہے تے پھر دعا ہو جاؤ ہن تو بعد تسی مینوں میری جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اس طرح کا طرز عمل اپناؤ، اللہ واسطے جینا سیکھو، رب واسطے مرنا سیکھو۔ جدو کوئی اللہ واسطے جیندا ہے، اللہ واسطے مردا ہے، اللہ واسطے عمل کرتا ہے، اللہ واسطے کام کرتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کو عزت دیندے۔ کی دیندے نے؟ عزت دیندے نے، رب کو مقام دیندے نے، اللہ کو مرتبہ دیندے نے۔ تے جے لوکاں دی پرواہ کرے تے انجام کی ہوندا ہے؟ جو ساڈا تہاڈا ہون دیا ہے۔ کتے لکھیا قرآن وچ؟ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا
سونیا کہہ دیو انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو کہہ دیو کی کماندا اور میں انہاں نو کہہ دیو ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ دادا پیو دادے کیوں گے اکثر کم اسی پیو دادے پیچھے لگ کے کرنے اور یہ سادہ پیو دادے نے کرتا رہا جی وہ ابناؤکم تواڈیاں اولاداں اور جی میرا پتر ایڈا پڑھیا لکھیا ہے وہ آ کم کردا تے میں کیوں نہ کرا وہ ابناؤکم تواڈیاں اولاداں تواڈے پیو دادے وہ اخوانکم تواڈے بھائی تے تواڈیاں بہناں وہ ازواجکم تواڈیاں بیویاں تے بیویاں تواڈے خاوند وہ عشیرتکم تواڈے خاندان تے تواڈے قبیلے وہ اموال اقترفتموها او مال جنوں اکٹھا کر کے رکھ دے ہو او مال جنوں جمع کر کے رکھ دے ہو وہ تجارت تخشون کسادها اور تجارت جدے نقصان تو ڈرتے ہو اور کاروبار جدے نقصان تو ڈرتے ہو اور فیکٹریاں جدے نقصان تو ڈرتے ہو اور مساکین ترسونها اور کوٹھیاں تے بنگلے تے مکان جنہاں نوں بڑا پسند کرتے ہو بڑیاں ریجنل بناندے ہو بڑا پیار کرتے ہو بڑیاں محبتاں انہاں نال کرتے ہو اور دا ذرہ برابر بھی نقصان برداشت نہیں کرتے اگر یہ ساری چیزاں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ سارا کچھ تانوں اللہ نالوں زیادہ محبوب ہے اور رسول نالوں زیادہ محبوب ہے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں انہاں چیزاں نال تانوں زیادہ محبت ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ انتظار کرو اللہ دا عذاب تواڈے اوپر کدوں نازل ہوندا ہے اور یارو عذاب ساڈے تے اتر رہنے کنے زلزلے ہوندے نے پے شراب ہوندے نے طوفان ہوندے نے بستیاں دیاں بستیاں اجڑ جاندیاں نے محلیاں دے محلے زمین دے اندر دلس جاندے نے گھراں دے گھر رڑ جاندے نے پنڈاں دے پنڈ رڑ جاندے نے وہ یقین ہے یہ رحمتاں نے یہ عذاب نہیں کہ تسی قوم عاد دا عذاب آئے گا تے پھر ہی مننے قوم سمود دا عذاب آئے گا تے پھر ہی مننا جے قوم لوط دا اللہ معاف فرمایا عذاب آئے گا تے پھر ہی مننا جے یہ عذاب نہیں کہتے تو سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے دکان تے پہن والے نو اللہ تے رسول نال پیار نہیں دولت نال زیادہ پیار ہے کالج بیٹھی ہوئی ماں پہن نو اللہ تے رسول نال زیادہ محبت نہیں اپنے فیشن نال زیادہ محبت ہے اور میرے دوستو پنڈ والے نو اپنی برادری نال زیادہ پیار ہے شہر والے نو اپنے خاندان نال زیادہ پیار ہے بھائی نو بھائی نال زیادہ پیار ہے بہناں نو بھراواں نال زیادہ پیار ہے بھراواں نو بہناں نال زیادہ پیار ہے اولاد نو ماں پیو نال چوکھا پیار ہے ماں پیو نو اولاد نال چوکھا پیار ہے بیوی نو خاوند نال چوکھا پیار ہے خاوند نو بیوی نال چوکھا پیار کدے مقابلے وچ اللہ تے او دے رسول دے مقابلے دے اندر اللہ تے رسول دی گل جائے ماں پیو دی گل نہ جائے غلط ہوے تے ہاں صحیح ہوے تے پھر تے مننا فرض ہے پر جے غلط بات ہے اللہ تے او دے رسول دی گل جاندی ہے تے جائے ماں پیو دی نہیں جان دیندے اللہ تے او دے رسول دی گل جائے بیوی دی نہیں موڑ دے اللہ تے او دے رسول دی جائے خاوند دی بیوی نہیں موڑ دی اللہ تے او دے رسول دی گل جائے والدین اولاد دی نہیں موڑ دے اللہ تو دے رسول دی گل جائے اولاد والدین دی نہیں موڑ دے اللہ تو دے رسول دی گل جائے برادری نہیں موڑی جاندی اللہ تو دے رسول دی گل جائے خاندان نہیں موڑیا جاندا اللہ تو دے رسول جائے دنیا نہیں چھڈی جاندی اور دس جدوں تیرے اگے دنیا ہی دنیا اللہ تے رسول دے مقابلے دے اندر تو انہاں ساریاں چیزاں نو سر تے چک کے بیٹھے تے تیرے تے رحمت کیویں برسے گی عذاب ہی نازل ایک ایسی حقیقت ہے جنہوں منیوں بغیر چارہ نہیں اور اس وقت سوچو 99% افراد اس چیز کا شکار ہے کیا میں کیا تسی حضرات اسی گلاں کر لیا اسی قربانی کرنا گیا کیوں بھائی قربانی کیوں بھائی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام
عید آتی ہے تو خطباء ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں. قوم بڑے شوق نال سنتی ہے، بڑے جذبے نال سنتی ہے، بیان کرنے والے بڑے جذبے نال سناتے ہیں. بلے بلے بہت بن چڑے، آگ میں چھال مار چڑی، آگ وچوں نکلے، ہجرت کر لے، یہ ہو گیا وہ ہو، سارا کچھ سناتے ہیں. ایک گل میں بھی سناواں، ابراہیم علیہ السلام کی ایک گل میں بھی سناواں، تو آدھا جو کدھر کو جب تو کوڑی نہیں ہونی. لسنو ہاں سورت ممتحنہ پارہ 28، پارہ اچھی بولو 28 سورت ممتحنہ. اس سورت کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی ایک بات نو بیان فرمایا. سورت ممتحنہ کے اس بارے میں 28 جی ہاں ہاں جی جو جی آیت نکل آئی ذرا دھیان فرما، توجہ فرمانا. اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تحقیق ہے تواڈے لئی بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر اور انہاں لوگاں دے اندر جڑے ابراہیم علیہ السلام دے نال سن. اذ قالوا لقوم، اللہ کیا نمونہ تو ابراہیم دا پیش کرنا چاہتا ہے. فرمایا جس وقت آ گیا انہوں نے لقومہم اپنی قوم نو، تے کنے آکھیا؟ کلے ابراہیم نے نہیں آکھیا، ابراہیم دے ساتھیاں بھی آکھیا. ابراہیم علیہ السلام دے اچھی بولو ساتھیاں بھی آکھیا، کلے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھیا، ابراہیم علیہ السلام دے ساتھیاں بھی آکھیا. کیونکہ سیغہ جمع ہے. اذ قالوا، جب کلے ابراہیم کی گل ہوئی رب کہندا اذ قالا، ایتھے نہیں آکھیا اذ قالوا، کلے ابراہیم نے نہیں آکھیا، ابراہیم دے ساتھیاں بھی آکھیا. پتہ نہیں دا مطلب کی ہے؟ رب دسنا چاہندا ہے ابراہیم دا جو عقیدہ سی، ابراہیم دے منن والے دا بھی وہی عقیدہ سی. جو ابراہیم دا طرز عمل سی، ابراہیم دا منن والے دا بھی وہی طرز عمل سی. جویں ابراہیم بے باک سی اور منن والے بھی اونجی بے باک سن. جویں ابراہیم نہ ڈر سی اوویں دے منن والے بھی نہ ڈر سن. جویں ابراہیم توحید تے پکا سی ایویں دے منن والے بھی پکے سن. اذ قالوا، جدوں نہ سارے آکھیا لقومہم، اپنی قوم نو کی آکھیا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. او قوم والیو، اسی تواڈے تو بھی بیزار، اسی تواڈے معبوداں تو بھی بیزار. نہ ساڈا تواڈے نال کوئی تعلق، نہ تواڈے معبوداں نال کوئی تعلق. اللہ ابراہیم نے تے او تے بیلیاں سجنا یاراں نے پوری قوم نال مخالفت مل لئی، پوری قوم نال ٹکر مل لئی. فرمایا ہاں اللہ کدے لئی؟ فرمایا میرے لئی. کدے لئی؟ اللہ دے. تو پتہ نہیں آکھیا کی؟ اے نہیں آکھیا کہ چلو جے سانوں اپنی پارٹی سیٹ لے تو اسی کمپرومائز کر لیں گے، جے ایل کی کونسلر سانوں بنوا دے چلو تہاڈی بھی گل مان لیں گے، جے ووٹ سانوں دیو گے چلو تہاڈا بھی خیال کرنا. یہ نہیں آکھیا. فرمایا اسی تہاڈے دشمن، تسی ساڈے دشمن. اے قوم والو، اساں تہاڈی مخالفت کرنی ہے، اسی تہاڈے تو بری ہاں، اسی تہاڈے تو بیزار ہاں. اونی دیر تک تہاڈے ول اساں نہیں ہونا. کتنی دیر تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جدوں تک تسی کلے اللہ تے ایمان نہیں لے آؤندے. کدے ہوتے؟ اچھی بولو کلے تؤمنوا باللہ
وعدہ کلے اللہ ہوتے جب تک ایمان نہیں لے ہوندے اساں تواڈے ول ہاتھ وٹانا کی مطلب دسیا کی ابراہیم نے اور میری سنت ہے بھی یہ اللہ واسطے سارا کچھ چھڑنا پڑے تے برادریاں چھڑ دیو خاندان چھڑ دیو رشتے چھڑ دیو ناتے چھڑ دیو قرب چھڑ دیو تیاں چھڑ دیو پتر چھڑ دیو اور رب واسطے ماں پیو چھڑنے بہن چھڑ دیو اولاداں چھڑنیاں بہن چھڑ دیو سارا جان چھڑ دیو اور شمارا نہ چھڑے آجے او دا مصطفیٰ نہ چھڑے آجے قرآن نے ہوئی آکھی اور میرے نبی دی حدیث تے میرے نبی دی سنت تے میرے نبی دی سیرت اللہ کے نبی نے مکہ چھڑیا دسیا چھڑیا کہ نہیں چھڑیا چھڑیا کتنے سال مکہ رہا سن 50 کے 3 53 اوتھے پیدا ہوئے اوتھے بچپنا گزریا اوتھے نوعمری گزری اوتھے جوانی گزری اوتھے لڑکپن گزریا اوتھے بڑھاپے وچ قدم رکھیا 53 سال بیت اللہ چلیا 53 سال کتنے سال 53 تسی گھر بنا کے 10 سال رہ ہو نا تے تھانوں کوئی اتھوں کڈے تے تساں نوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے 53 سال اپنے ہتھی بیت اللہ بنایا محمد رسول اللہ حجر اسود اپنے ہتھی جڑیا خدمتاں کیتیاں 53 سال جدو اتھوں چھڈن لگے نا اتھوں ہجرت دا حکم ہو گیا تے جان لگے بابا جی سمسان نے نقشہ کیجیے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجور نے کیریاں کنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجور نے کیریاں چک لیاں اللہ تھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں پھر عبید اللہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی جوک وسندی ڈٹھی جگاں دے بیر دی چاہتا سی دل ایتھے پردہ نمازہ میں عبید اللہ چاہتا سی دل ایتھے پردہ نمازہ میں لوگاں دے کنی پندہ نیک آوازہ میں رب دے اکے کردہ نیک نیازہ میں اور نہیں اولاد تیری نیک خمیر دی جوگ وسیدی ڈٹھی جھکاں دبیر دی میرے نبی نے رون دیا ہنجو گرا دیا آنسو بہا دیا مکہ چھڑ دیتا اور لوگ برادری چھڑ دیتی خاندان چھڑ دیتا رشتہ دار چھڑ دیتے پرمچاریاں چھڑ دیتیاں اپنی تیاں طلاقاں دروا لیاں اپنی بیٹیاں گجار لیاں گھر بوا چھڑ دیتا سارا کچھ چھڑ دیتا میرے نبی نے سارا کچھ چھڑ دیتا اللہ دی توحید نہیں چھڑی اللہ دی توحید آج ابراہیمی نبی ابراہیمی نبی آوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ چھڑ دیتا نہیں چھڑی تے رب دی توحید نے چھڑی تے اساں توحید چھڑی ہے باقی کوئی شے نہیں چھڑی سنت چھڑی ہے باقی کوئی شے نہیں چھڑی حدیث چھڑی ہے باقی کوئی شے نہیں چھڑی رسمہ اساں چینے لائیاں یعنی خرافات اساں چپیاں لائیاں پیڑیاں آتا اساں نال لائیاں قرآن چھڑ دیتا سنت چھڑ دیتی سیرت چھڑ دیتی مصطفیٰ دا طرز عمل چھڑ دیتا تے ہے اسی کون مسلمان اقبال نے ساڈے ورگے نوں ویکھ کے آکھیا سی یعنی فضا میں ہو تم نصارا تمدن میں حنود یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اللہ دی قسم آج دا جوان کدی شیشے کھڑو کے ویکھے تے پھر اپنے اندروں پوچھے کہ میں مسلمان ہاں شیشے جو ویکھن والی شکل نظر آئے گی نا وہ آگے گی کہ میں ہونا تھا میرے منہ کو پیڑا لفظ نہ نکل آئے اندروں ہی بات ہونی ہے اور تیری شکل نہیں مسلمان نہ کی تیرے کرتوت نہیں مسلمان شیشہ بول کے آکھے گا اور تیرے کرتوت نہیں مسلمان نہ کے ظالمہ مسلمان نے تے بلیڈ ودیا لے آکے داڑھی مننے مسلمان نے تے انگریزوں دیاں ہجامتاں کرانے
اپنے آپ کو مسلمان آنا ہے شکل یہودیاں ورگیاں بنانا ہے اپنے آپ کو مسلمان آنا ہے میرے نبی دی داڑھی میرے نبی دی سنت دی تو توہین کرنا ہے اور تو ڈیزائن بنانا ہے اور یہ شکل بگاڑنا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان آنا ہے تہذیب ساڈی غیراں والی تمدن ساڈا غیراں والا رسماں ساڈیاں غیراں والیاں رواج ساڈے غیراں والے دن ساڈے غیراں والے اب پچھلے ہفتے کی گل ہے ساڈے گھر ہمارا بیان نہیں کرتی کہ بچے گئے اور ٹیچر نے کہا تھا میں کہا کیا کیا ٹیچر اس نے کہا تھا کل ٹیچر ڈے ہے کیا ہے ٹیچر ڈے تو وہ آپ نے کارڈ بنا کے لانے ہیں ٹیچر ڈے یہ کیا بنا کے لانے ہیں اگلے دن پھر پتہ لگتا ہے فلاں کالج جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کر کے لے گئے آ ٹیچر ڈے بنا کے لے ٹیچر ڈے بنا یونیورسٹیاں ہیں جی ٹیچراں تے اسٹوڈنٹ سارے انجرا مچی پئی کوئی شے ہو گئی یہ ٹیچر ڈے بنا پنگڑے پان دے نے ڈانس کرن دے نے استانی نے طالب علم دی باواں پائیاں نے طالب علم استانی دی باواں یہ ٹیچر ڈے بنا ایمان نے دسو میرے نبی نے ٹیچر ڈے بنایا دسو ابو بکر نے بنایا عمر فاروق نے بنایا وہ تو تعلیم نہیں سی ہوندی تو سکول کوئی نہیں سن ایک تہذیب گننا دی مسلمانوں دی ایک کتھوں آئی ہے یورپ وچوں آئی ہے انہاں کنجراں نے بھیجی ہے انہاں مسلماناں دے اندر سونے سونے نام رکھ کے انہاں دا کردار بگاڑو نبی ورتا نے ٹیچر دے منان دے نے تے پھر پیش کر دے نے ٹیچر کو کار پیش کر دے تے لکھیا آئی لو یو ٹیچر کو آئی لو یو تدیو دور سی کہ ساڈے ورگے لوگ اس آئی لو یو کدھر لکھے بے لگا تے ڈر جاندے ہم پتہ نہیں ہے کنے لے چھڑیا ہے ابے وہ جوتیاں پہن گئے اما والے بھی تے ہن کی بنے گا وضع میں ہو تم نے سارا تمتم میں حلوت یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود گالے سے ڈگی ہے لوگ کی آخر کے دی مولوی دی سارا کوئی تو آٹھے پیچھے لاٹے چھڑ دی لوگوں کی آخر کے لوگ کی آخر کے کدی یہ نہیں سوچی آئی کہ کل قیامت میں اللہ کی آنکھے گا کدی یہ نہیں سوچی آئی کہ کل قیامت میں حوض کوثر تے جانے تے رسول اللہ کی آنکھے صلی اللہ علیہ وسلم تے جے اللہ واسطے مرنا جینا سیکھ لینا تے اللہ دی قسم تے انعام پتہ کنا کو ملنا ہے صحیح بخاری تے مسلم دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے 7 قسم دے افراد ایسے نے کنے قسم دے 7 قسم دے جنہوں اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا قیامت والے دن جدن اللہ کے سائے تو علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہونا نہ مکان دا نہ دکان دا نہ پہاڑ دا نہ جناب کسی درخت دا نہ شجر دا نہ حجر دا کوئی سایہ کسی دیوار دا بھی نہیں ہونا صرف اللہ دا یا اللہ کے عرش دا سایہ ہونا اللہ کو خوش نصیب لوگوں نصیب فرمان گے 7 قسم کے افراد نے جنہوں سایہ اللہ دا ملے گا اور نہ 7 وچوں ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ من احب للہ و ابغض للہ جن نے کسی نے محبت کی تھی تو کدے لئی اچھی بولو کدے لئی کسی کا ناراضگی بنائی تو کدے لئی سالیاں ناراضگی کدے واسطے ہوتی ہیں پیسے پیچھے سلامیاں نہ دے پیچھے تو میرے پتر دے بیعت ہوا ہے تو سلامی نہیں پائی لہذا میرا تیرا مرنا کی نہ ختم سلامی اس بات توڑ کی نہیں ہوتی 500 یہ نہیں چلتی نا پنڈا پنڈا دے وچ شہر والے ہم 5000 دے دے تو ایک مدار کرنا کام چلا لیندے ہو ہے نہیں تے 1000 روپے پیچھے برا چڑھتا ہے یہ میرے پتر دی سلامی نہیں پائی بہناں نوں برا چڑھتے نے سلامی نہیں دینا یہ میرے نال او کی میونگرا کے میونگرا کی آدھے پورا نہیں کیتا جی جدو ویاہ ہوندا ہے نا تے بڑھے بڑھے بابے جمائیاں نے لیا نہیں بھائی کھاتا کھول لیا کھول بھائی کھاتا وہ بھائی کھاتا کی روٹی کامی بنائی اور جب یہ ہوتا ہے سن 1995 منڈے کا ویاہ کیتا سی فلانا انہیں پیسے دے کے آیا سی پھر انہیں برات سی آئی ڈی دے کے آیا سا
پھر اصا بلاؤ انہیں دے گا تو ہی کہتے انہیں دے ہے ہوں آ بلانا تے جے دے کے جائے گا تو اگوں وہاں جانا ہے نہیں تو پورے کا پورا ہو گیا اللہ نہ خیر سے اللہ اج تو بعد مرنا جی نہ ختم پیسے پیچھے رشتے داریاں ختم دولت پیچھے ناطے ختم تعلق ختم نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں اللہ واسطے محبت اگر کسی کو نفرت کرنی ہے ناراضگی بنانی ہے تو کہے واسطے اللہ واسطے کیوں جی کوئی بندہ تھوڑے جو ایسا ہے جو آکھے فلانے بندے میں تاں چھڑیا شرابی سی بات نہیں سی ہوتا میں چھڑ چھڑیا تے تواڈے جو چوکھے سارے اج ہونے نے جنہاں آکھنا او جی میری بہن نال لگ نہیں سی ایو حصہ بندی میں چھڑ چھڑیا تو میرے پتر دے بیاہ شرابی نہیں سی پانا میں چھڑ چھڑیا اللہ مادیت پرستی ہے دنیا دنیا لالچ لالچ مال ہی مال دولت ہی دولت پیسے ہی پیسہ ہر شے اتنے رہ جائے آؤ اللہ واسطے محبت کرو اللہ واسطے ناراضگی کرو ایک بندہ صرف سمجھ واقعہ لگا جانا پیا اللہ نے فرمایا میرے فرشتہ جا کے جراج کھلو لیا ہاں بھائی کدھر چلے تو اندر آپ پین چلے مثال کے طور دینا کہ میں مچھیانے چلے مثال دینا میں کسی آپ کو جو حدیث ہے وہاں پیچھے مچھیانا آیا ہے حدیث ساری مچھیانا کو نہیں آیا ہاں جی میں ہمارے پین چلے اچھا کی رہن چلے اے اوتھے ایک بھائی مظفر صاحب ایک دونوں میرے چلے کیوں کو پیسہ کوئی لینا نہیں کوئی کام کوئی فصلہ کام کرانا ہو کچھ نہ ذکر کروانا ہے کوئی بل جمع کرانا ہے نہیں سبزی منگوانی ہے نہیں اور کوئی کام وہ ناری بنوانی ہے وہ گڑی بنوائے نہیں تو پھر کیا ایک اللہ کا نیک بندہ تو میں انہوں میرے واسطے چلے اللہ واسطے نبی پاک فرماندے نے اللہ دے نے وہ فرشتہ آمد ہے میں اللہ نے حکم دے کے تھے بھیجی ہے میں تھے تیرے واسطے کھلوتا میں تمہیں دسنا چاہنا کہ تم وہ دن اللہ واسطے پیار کرنا اللہ عرشاں تے بیٹھا تیرے نال پیار کر سبحان اللہ تو اللہ واسطے والے محبت کرنا اللہ عرشاں تے بیٹھا تیرے نال محبت پیا کرتا ہے اور حدیث چاہتا ہے کیا پتہ دن ہو گئے اللہ نے آواز مارنی ہے این المنازل الا سنی اج میں انہاں نو اپنا سارا دے علم بتا کنے دے سارے پنڈ دے چوٹی نال تے تم مارو تے تر جنے مار سکتے ہیں وہ تہاڈا وار بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جب تک اللہ نہ چاہے وہ تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تمہارے سامنے بیٹھا نا میرے خلاف مولویوں نے ممبروں نے چل کے آخیا واجب القتل کو قتل کر چھڑو یہ آج تو 4-5 سال پہلے دی میں تمہارے سامنے بیٹھا زندگی موت اللہ کے ہاتھ دے اندر رزق ہو دے پاپ دا ہوے پیدا ہو کر دے عزت ہو دے ہاتھ وچ ذلت ہو دے ہاتھ وچ نفع نقصان دا او مالک ہے ایمان ہے جی سارے دا ہے اور آج تو بات تو سامنے نہیں ہے کہ لوگ کی آنکھ اے کی آنکھ ہے اللہ کی آنکھ آنکھو گے جو تسی آج تو بعد اپنا عقیدہ تے نظریہ ہے بنا لو کہ ہر کام کرنے تے اصل یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی آنکھے گا جو تساں آج تو بعد یہ نظریہ بنا لیا تو سمجھو آج دا پروگرام کامیاب ہو گیا تو آدھا ہی پہلا کامیاب ہو گیا سادہ آنا تے سنانا انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے گا جے تو آدھا نظریہ بن جائے کہ آج تو بعد اساں ہر کام دے پیچھے یہی سوچ رکھنی ہے کہ اللہ کی آنکھے گا تے خدا یاد میں داڑھی منی تو اللہ کیا کہ وہ شرما شرم نہیں ہوئی میں تو منہ تو داڑھی ہوئی تو بڑی ہوں میں جب میں نماز میں پڑھی تو اللہ کیا کہ میں شرما شرم نہیں ہوئی میرا کھا کے تو میرے کے سجدہ نہیں کرتا اللہ کیا کہ جب میں افرانا پہلا کام کیتا اللہ کیا کہ وہ میری آواز آنی ہوئی میری زمین تے رہ کے میری نافرمانی کرنا پیا اللہ کیا کہ جی میں فلانی سنت کی مخالفت کی تھی کل قیامت نبی پاک کی آخر گے کہ میرا نام لے کے تو سنت کی مخالفت کرتے ہیں تعلق اور ناشک بنیا پھرنا ہے جی تو آگا میرا اے نظریہ بن گیا تو اللہ دی قسم کامیاب جیسے اللہ سب بنا دی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل